معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ برادران اسلام، جمادی الثانی کا مہینہ اپنے دامن میں جس ہستی کی یاد لے کر آتا ہے وہ اسلام کے جلیل القدر سپوت خلیفۃ الرسول، کشتہ عشق رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ وہ ذات جو غار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھی، آج مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اس مبارک ذات کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقسم ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ زمر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ سارے کے سارے تقوی کے نور سے مزین ہیں۔ اب مفسرین کی ایک پوری جماعت ہے جن میں صاحب تفسیر جلالین بھی ہیں، جس میں مفتی اعظم بغداد علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی، جس میں امام فخر الدین رازی بھی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس میں صاحب تفسیر مدارک بھی ہیں۔ بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ اس آیت کریمہ میں والذی جاء بالصدق، جو سچ لے کر آیا، کہا وہ رسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ وصدق بہ، اور جس نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق کی، کہا وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ حتیٰ کہ شیعہ مفسر علامہ طبرسی نے بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس آیت کریمہ میں سچ لے کر آنے والے رسول اللہ ہیں اور سچ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی۔ علامہ فخر الدین رازی یہ معنی بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ جاء بالصدق، سچ لے کر آنے والا، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کرنے والا، یہ دو ہستیاں ہوئیں۔ آگے قرآن جمع استعمال کر رہا ہے، اولئک هم المتقون، وہ سارے متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ علامہ رازی یہ سوال اٹھانے کے بعد پھر اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نفس رسالت میں چار چیزیں ہیں۔ کتنی؟ چار چیزیں ہیں، جن میں ایک ہے مرسل، بھیجنے والا، وہ ہے اللہ تعالی جو بھیجنے والا ہے، مرسل ہے۔ اور دوسری چیز ہے الرسالہ، نفس رسالت، جو چیز اس نے دے کر بھیجی ہے۔ اور تیسرا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل، جن کو بھیجا ہے۔ اور چوتھا ہے مرسل الیہ، جن کی طرف بھیجا ہے۔ تو ایک ہے بھیجنے والا، اور دوسرا ہے جو چیز دے کر بھیجا، اور تیسرا ہے کہ جس کو بھیجا، اور چوتھا ہے جن کی طرف بھیجا۔ تو یہ سارے ارکان ملائے جائیں تو امام رازی کہتے ہیں یہ جمع ہی بنتا ہے۔ اس وجہ سے کر کے صدق، سچ لے کر آنے والے رسول اللہ ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہ سارے کے سارے متقی لوگ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر اس آیت کریمہ میں سارے انبیاء بھی شامل ہوں، سارے مومنین بھی شامل ہوں، تو پھر بھی صدیق اکبر بہر صورت ان میں شامل ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا قول بھی نقل کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سچ کی سب سے پہلے تصدیق صدیق اکبر نے فرمائی۔ اور اس کی تصدیق ایسی ہوئی، کیا خوبصورت علامہ حلبی نے بیان کیا
کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بعثت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو سیدنا صدیق اکبر مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، وہ ملک شام میں گئے ہوئے تھے، سیریا میں تھے، اپنے بزنس ٹرپ پر تھے، تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، اور وہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند ان کی گود میں اترا ہے اور اس کی روشنی ساری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ اب جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں اور دوسری طرف میں سلطنت عثمانیہ جس کے بڑے سلیمان شاہ ہیں اور ارطغرل الغازی ہیں آگے جن نے چلایا، اور پھر ان کے بیٹے عثمان سے 606 سال تک اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم رہی اور پوری دنیا میں خلافت کا ادارہ قائم ہوا۔ اس عثمان نے بھی ایک روحانی اور صوفی بزرگ شیخ ادابالی کے گھر ان کی خانقاہ پر سویا ہوا تھا اور خواب دیکھا کہ ایک چاند میری گود میں آیا جس کی روشنی دنیا میں پھیل گئی ہے۔ تو شیخ ادابالی نے بھی اپنی نور بصیرت سے فرمایا اللہ تیری سلطنت کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا۔ تو یہ خواب جو ہے سچا خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے کسی کو خواب آیا ہے تو بتاؤ، اور نبی پاک خود اس کی تعبیر عطا فرماتے۔ اگر خوفناک خواب آئے، برا خواب آئے تو حکم ہے کہ کسی کو نہ بتاؤ تو تمہیں نقصان نہیں دے گا، وہ کسی سے ذکر نہ کرو برا خواب۔ لیکن اگر اچھا خواب ہو تو اس کو یاد اس شخص سے بیان کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے بارے میں اس کے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے، خلوص رکھتا ہے، اس سے بیان کرو، یا کسی دانش مند عالم سے معبر سے بیان کرو، تو اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے لیے خیر و برکت پیدا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے شام میں خواب دیکھا ہے کہ چاند مکہ مکرمہ میں ان کی گود میں آیا ہے اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ تو وہ خوابوں کی تعبیر بتانے والے ایک راہب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور وہ راہب عیسائی جس طرح ہمارے ہاں صوفی اور درویش ہوتے ہیں، وہ بھی ایک معبر ہے، درویش ہے، اپنے جو ہے صومعہ عبادت گاہ میں بیٹھا ہے اور وہ کچھ سوالات کرتا ہے، کہتا ہے کہ من عین انت، خواب کی تعبیر پوچھنے والے کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا من مکہ تھا، میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا من ایہا، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو کہا من قریش، میرا جو قبیلہ ہے وہ قریش ہے، میں قریشی ہوں۔ اس نے کہا ایو شیء انت، کام کیا کرتے ہو، بزنس کیا ہے، تمہاری جاب کیا ہے؟ تو کہا تاجر، میں تاجر ہوں۔ یہ نشانیاں پوچھنے کے بعد اس نے کہا ان صدق اللہ رؤیاک، اگر اللہ نے تیرا خواب سچا کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے فَإِنَّهُ يَبْعَثُ نَبِيًّا مِّن قَوْمِكَ تَكُونَ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ۔ تو تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تیری قوم میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اور یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے اس خواب کی روشنی یہ ہے، تعبیر یہ ہے کہ تو زندگی میں اس نبی کا وزیر ہوگا، ان کے وصال کے بعد ان کا پہلا خلیفہ ہوگا۔ اب آپ نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہاں سے واپس آئے ہیں، اپنا بزنس ٹرپ مکمل کیا ہے، اور کر کے مکہ مکرمہ میں جب واپس آئے ہیں تو وہاں کا دستور یہ تھا، ٹرائبل ٹریڈیشن یہ تھی کہ جو آدمی سب سے پہلے ملتا تو اس سے ملاقات ہوتی تو پوچھتے کوئی نئی خبر، پیچھے مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو 2 مہینے سم ٹائم لگ جاتے کہ پیچھے کی کوئی بڑی خبر۔ تو جس آدمی سے ملاقات ہوئی ہے اس نے کہا ہے کہ ابو بکر ایک بڑی خبر ہے، آج کی لینگویج میں اس کو بریکنگ نیوز کہہ لو، ایک بڑی خبر ہے، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ تمہارے دوست، تمہارے صاحب، تمہارے جگری دوست جن کے پاس بیٹھتے ہو، مشورہ کرتے ہو، ان کی مجلس اور صحبت میں رہتے ہو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے دعویٰ کیا ہے
کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عبداللہ ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے، آپ نے اپنا سامان گھر رکھا اور سیدھا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی جا کر میں نے جو ہے سنا ہے آپ نے دعوی نبوت کیا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ دلیل نہیں مانگی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ پوچھا ہے کہ مد دلیل والا ما تدعا، جو آپ نے دعویٰ فرمایا ہے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ علامہ حلبی نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا میرے دعوی نبوت کی دلیل الرؤیا التی رأیت الشام، وہ خواب ہے ابو بکر جو تم ملک شام میں دے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہی خواب جو تم ملک شام میں دے کر آیا ہے نا، کہ جو روشنی تیرے پاس آئی ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ہے، وہی جو ہے وہ دلیل ہے۔ صدیق اکبر وہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو سب سے پہلے بالغ مردوں میں سے، اگرچہ خواتین میں رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لا چکی، غلاموں میں زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے، بچوں میں سیدنا علی شیر خدا سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن جوان بالغ مردوں میں سب سے پہلے رسول اللہ کے دین کی تصدیق اور حضور کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والی ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔